باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ اور ہمارے سامعین حضرات، ایام فاطمیہ کے مناسبت سے جن پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے واقعاً قابل تحسین ہے۔ پروگرام چاہے وہ فضائے مجازی میں ہو، یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے ہو، یا حضوری ہو، مجالس، سیمینار، اس طرح کی تمام چیزیں قابل تحسین ہیں۔ کیوں قابل تحسین ہے؟ حق ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، احسان ہے پوری امت پر، پوری کائنات پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ۔ آپ نے تو قربانی پیش کی ہے، ایک قربانی نہیں ہے جناب سیدہ کی، انگنت قربانیاں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ۔ تو اس لیے شہزادی کونین کی شان میں جو سورہ نازل ہوا، انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب میں آپ کو خیر کثیر عطا کر رہا ہوں۔ یہ خیر کثیر ہے کیا خیر کثیر کے معنی صرف یہی ہے انسان جو ہے وہ نیکیاں کرتا رہے؟ خیر کثیر سے مراد صرف یہ ہے کہ انسان دوسروں کی مدد کرتا رہے؟ نہیں، خیر کثیر سے مراد جو مفسرین نے یہاں پر لی ہے وہ نسل با برکت ہے جناب سیدہ۔ دنیا میں ہر گوشے میں اولاد حضرت زہرا سلام اللہ علیہ باقی ہیں اور موجود ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک صاحب نے پوچھا آپ کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا ہندوستان سے ہیں۔ پھر اس کے بعد ماما لگائے ہوئے تھے، کالا ماما، کیا آپ سید ہیں؟ ہم نے کہا جی، کیا ہندوستان میں بھی سید ہیں؟ تعجب میں پڑ گیا۔ ایران کا رہنے والا، ایران کا باشندہ کہہ رہا ہے کہ سید کیا سادات ہندوستان میں؟ ہم نے کہا تم ہندوستان سے سادات کو کیوں مخصوص کر رہے ہو؟ پوری دنیا میں، پوری کائنات کے ہر گوشے میں اولاد حضرت زہرا سلام اللہ علیہ موجود ہے۔ دلیل سب سے بڑی ہے سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے، کوثر عطا کیا ہے۔ یہ خیر کثیر کے مطلب یہ نہیں ہوا ہے کہ ایک جگہ سے آپ منحصر کر دیں، نہیں، جہاں جہاں پر نسل حضرت زہرا سلام اللہ علیہ موجود ہے، یعنی خیر کثیر کا گوشہ وہاں موجود ہے۔ یہ برکت ہے شہزادی کونین کی۔ شہزادی کونین پوری دنیا کے لیے نمونہ عمل، اور خاص طور پر خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے۔ حجاب کا مسئلہ آ جائے، عفت کا مسئلہ آ جائے، اطاعت کا مرحلہ آ جائے، تمام ان چیزوں کو محروریت کے اعتبار سے دیکھیں گے تو سیدہ کائنات مجموعہ ہے، مرکز ہے تمام ان چیزوں کا کہ جس کو خدا چاہتا ہے۔ حضرت آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ من عرف فاطمہ حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر، جس نے معرفت حاصل کر لی، اور ایسی معرفت جو معرفت کا حق ہے، جناب سیدہ کی معرفت جس نے حاصل کر لی، یعنی اس نے شب قدر کی معرفت حاصل کر لی۔ یعنی شب قدر میں جو اعمال ہیں، جو ثواب ہیں، ان تمام ثوابوں کو دیکھا جائے، اور ایک طرف معرفت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو دیکھا جائے، تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ جتنا ثواب اور جتنی عظمت لیلۃ القدر کی ہے، اتنی ہی عظمت اور برکت اور ثواب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی معرفت کا ہے۔ امت مسلمہ نے پیغمبر کی وفات کے بعد شہزادی پہ وہ مظالم ڈھائے ہیں، ان لوگوں نے مظالم ڈھائے ہیں جن لوگوں کو فاطمہ کی معرفت نہیں تھی کما حق جو ہونا چاہیے، یا اگر تھی تو نظر انداز کر رہے تھے۔ کیوں؟ جب انسان غاصب ہوتا ہے، جب انسان ظالم ہوتا ہے، جب انسان جابر ہوتا ہے، جب انسان مال اور ثروت کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے، اس وقت اس کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ صرف اپنی مقصد تک پہنچنا چاہتا ہے، جیسے چاہے ویسے پہنچ جائے، جس راستے سے چاہے اس راستے سے پہنچ جائے۔ اور یہی ہوا ہے بعد پیغمبر۔ مسئلہ فدق، مسئلہ ثقیفہ، یہ جو دو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ اس بات پہ دلالت کر رہی ہیں کہ جن لوگوں نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی معرفت نہیں رکھا اور ان کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں، گویا وہ لوگ انحطاط کے آخری مرحلے پر پہنچ گئے تھے۔ اب وہاں پر کیا ہوا؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے احتجاج کیا ہے۔ آج ہمارے یہاں ظلم ہوتا ہے اور دوسروں کا حق مار لیا جاتا ہے، ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم سے کیا مطلب، اگر ہو گیا ہے تو ہونے دو۔ نہیں، اگر اس طریقے سے کہ گناہ ہو رہے ہیں، حق ہے کہ ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں۔ اگر فاطمی کردار ہمارے وجود میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کھڑا ہونا، احتجاج کرنا۔ ہم احتجاج سے کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ
سقیفہ میں نہ جاتی اور جناب فاطمہ وہاں احتجاج نہ کرتی؟ بھائی ان سے بات ختم ہو گئی تھی، جو ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا، واپس نہیں آنا تھا، نہ خلافت واپس آتی نہ صدق واپس آتا، جناب سیدہ خاموشی سے بیٹھ جاتی، کچھ نہ ہوتا۔ نہیں، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے واجب سمجھا کہ آپ جائیں اور صدائے احتجاج بلند کریں، یہ جو تم نے غصب کیا ہے مال ہمارا ہے، حقدار ہم ہیں، ولو یہ کہ تم نے اسے ناجائز طریقے سے غصب کر لیا ہے۔ آج پوری دنیا میں ظالم اور مظلوم کی جو شناخت ہو رہی ہے یہ جناب سیدہ کے احتجاج کے ذریعے سے، اس لیے ہماری قوم کے لیے بہترین میسج ہے کہ ہماری قوم آگے بڑھے اور ان ایام فاطمیہ کو پوری دنیا میں پھیلا دے۔ مراجع اکرام ایام فاطمیہ کو کیوں اتنا تجویز دے رہے ہیں؟ اس لیے تاکہ حق کو اور آشکار کر دیا جائے اور ظلم کو نابود کر دیا جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔